جاتی ہے. ارے میری جماعت کے لوگوں، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. تم عنوان ہی ایسا لاتے ہو جس عنوان کی وار سے ایسی مار پڑتی ہے. تم عنوان ہی ایسا لاتے ہو جس عنوان کی وار سے مار ایسا پڑتی ہے کہ اٹھنے کو طبیعت ہوتی نہیں. ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، ہم کہیں نہ ہم کیوں کہیں؟ ہمارا عنوان بولتا ہے، ہمارا عنوان بولتا ہے، ہمارا حال ماضی مستقبل بولتا ہے، کردار بولتا ہے، حالات بولتے ہیں، حالات بولتے ہیں، افراد بولتے ہیں، قرب و جوار بولتا ہے، قرب و جوال بولتا ہے، دل بولتا ہے، دماغ بولتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے منگو پیر ضلع ویسٹ میں ہونے والی یہ عظیم الشان فقید المثال خوبصورت کانفرنس
جو دفاع ختم نبوت اور کردار صحابہ کے عنوان سے عنوان ہے، اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ملک کے مشہور و معروف خطباء، علماء، مشائخ و اکابر آپ حضرات سے گفتگو فرما چکے ہیں۔ بالخصوص حضرت اقدس استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علم و عمل کے پیکر، جید عالم دین، مناظر اسلام، حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شاہین اہل سنت، جرنیل اہل سنت کراچی، حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب بھی آپ حضرات سے گفتگو فرما چکے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے، اس ایک اجتماع میں اتنی اہم شخصیات یہاں پر آپ سے مخاطب ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کراچی سے باہر سے تشریف نہیں لایا، بلکہ یہ تمام شخصیات کراچی ہی سے متعلق ہیں، اور روزانہ کہیں نہ کہیں ان کے خطاب ضرور ہوتے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بالخصوص ربیع الاول سے لے کر ابھی تک کراچی کی ہر گلی اور ہر شہر میں، ہر محلے میں الحمدللہ اجتماعات منعقد ہوئے۔ آج پھر منگو پیر میں، یعنی اس دور دراز علاقے میں اس اجتماع کا انعقاد ہوا۔ کوئی بڑا مہمان باہر سے بلایا بھی نہیں گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں والے اپنے ہی بہت بڑے، جس کی وجہ سے لوگ یہ دن میں تین تقریریں بھی کریں، چوتھی تقریر سننے کے لیے پھر بھی مجمع پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بتاتے ہوئے بھی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اجتماع پوری کراچی کا نہیں ہے، یعنی یہ اجتماع پوری کراچی کا نہیں ہے، یہ کراچی کے ایک حصے کا ہے، یعنی ہمارا کراچی 7 اضلاع پر مشتمل ہے، اور آج کا یہ پروگرام ایک ضلع کا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ٹاؤن کا بھی نہیں ہے، یہ ایک یونٹ اس کے قرب و جوار کے حلقوں کا ایک اجتماع ہے۔ میری نگاہ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک لوگوں کے سری سر ہیں۔ آخر میں یہ ہوا کہ پیچھے جو پنڈال ان نے بنایا ہوا تھا وہ کھولنا پڑا، اس لیے کہ پیچھے تعداد زیادہ ہو گئی، کرسیاں ختم ہو گئی، آگے اور پیچھے لوگ کرسیوں کے بغیر بہت سارے یوں ہی بیٹھے ہوئے، اور پیچھے ایک بڑا مجمع کھڑا بھی ہے۔ ہمارے یہاں اسٹیج بھی پورا ایک جلسہ ہوتا ہے، اگر کسی کی نظر میں کوئی خرابی نہ ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ اسٹیج پر دیکھے، یہ بھی ایک جلسہ ہے۔ اور اگر ڈرون کسی وقت اٹھے گا تو آپ دیکھیں گے اس کے بیک سائڈ پہ بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہوگی، اور پنڈال سے باہر بھی کافی سارے لوگ موجود ہیں۔ یہ کہیں اور سے آئے ہوئے نہیں ہیں، یہ اسی علاقے کے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کراچی میں ایک بڑا اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں تمام لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ پھر اس میں بھی اجتماع میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی تعداد میں لوگ آئیں۔ آج آپ کی اس محنت کو بالخصوص آپ کے ضلع کے ذمہ داران بھائی عبدالوہاب صاحب اور بھائی صابر صاحب، ان کی پوری ٹیم، یہاں کے مقامی حضرات، اس حلقے کے ذمہ داران، یہاں کے سرپرست، یہاں کے صدر اور یہاں کے تمام عہدیداران
مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پاس چونکہ تقریر کا وقت بہت کم ہے، 12 بجے ہم نے اپنے جلسے کو ختم کرنا ہے، اور میں نے اپنی گھڑی میں جب دیکھا تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس میں کتنے منٹ باقی ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے بھی اپنی اپنی گھڑیوں میں اس کا اندازہ کر لیا ہوگا، اور ویسے بھی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو لمبی نہ ہو۔ یہ جو لائن ہے یہ بھی یہی چاہتی ہے کہ گفتگو جو ہے وہ لمبی نہ ہو، درمیانی ہو اور متوسط سی ہو، اور جلدی سے جو ہے وہ فارغ ہو جائے۔ میں ان کے اور اپنے من کے اور اس دل کے مطابق گفتگو کر کے آپ کو بھی محرومی کا شکار نہیں کروں گا، آپ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ عنوان جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، دفاع ختم نبوت اور کردار صحابہ۔ جب ہم اس اشتہار میں لکھے ہوئے عنوان کو پڑھتے ہیں مجھے تو مزہ ہی آ گیا جب میں نے اس عنوان کو پڑھا کہ دفاع ختم نبوت اور کردار صحابہ۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی بھائی، بات پوری ہو گئی، عنوان پورا ہو گیا، بس اسی جملے میں پوری تقریر ہو گئی۔ کہنے والے نے کہا مولانا صاحب کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پہلا دوسرا دوسرا اور پہلا، پہلا اور دوسرا، یعنی عنوان کا پہلا حصہ، عنوان کا دوسرا حصہ، عنوان کا دوسرا حصہ، عنوان کا پہلا حصہ، ان دونوں کو ملاؤ مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے نہ کسی نے کہا کیسے حل ہو گیا؟ میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں، دفاع ختم نبوت ہی کردار صحابہ ہے بھائی۔ دفاع ختم نبوت کا دفاع کیسے ہوا؟ ختم نبوت کا دفاع کس طرح ہوا؟ ختم نبوت کا دفاع کس قدر ہوا؟ ختم نبوت کا دفاع کس زمانے میں ہوا؟ ختم نبوت کا دفاع کس اسٹائل سے ہوا؟ ختم نبوت کا دفاع کس انداز سے ہوا؟ ختم نبوت کا دفاع کس لوگوں نے کیا؟ ختم نبوت کا دفاع کن شخصیات نے کیا؟ ختم نبوت کا دفاع کرتے کرتے کون نکلے؟ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے محاذ کس نے بنایا؟ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے صفے کس نے بنائی؟ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے میدانوں میں کون گیا؟ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے محاصرہ کس نے کیا؟ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے مقابلہ کس نے کیا؟ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے میدان عمل میں کون گیا؟ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کس نے کیا؟ پھر ختم نبوت کے دفاع کے لیے زخمی کون ہوا؟ پھر ختم نبوت کے دفاع کے لیے شہید کون ہوا؟ پھر ختم نبوت کے دفاع کے لیے گھر کس نے چھوڑا؟ پھر ختم نبوت کے دفاع کے لیے بچے کس نے چھوڑے؟ جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں پھر یمامہ میں کون پہنچا؟ پھر محاصرہ کس نے کیا؟ پھر لشکر کس نے بھیجا؟ پھر فوج کشی کس نے کی؟ پھر پیچھے سے سہارا کس نے دیا؟ کون بھاگ بھاگ کر ساتھ گیا؟ کسی نے جا کر ان کو دعائیں کس نے دی؟ پھر یہ لشکر روانہ کیسے ہوا؟ پھر لشکر کا امیر کون بنا؟ لشکر میں معمور کون بنے؟ لشکر میں مجاہد کون بنے؟ چلنے والے کون تھے؟ باہر نکلنے والے کون تھے؟ بتانے والے کون تھے؟ انداز اپنانے والے کون تھے؟ صرف کھڑے ہو کے نہیں کہا ختم نبوت کا دفاع کرنا چاہیے، خود نکل پڑے۔ ارے تم کیوں نکل رہے ہو؟ کدھر کو جا رہے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہم ختم نبوت کے دفاع کا کردار بنانا چاہتے، کردار بتانا چاہتے۔ میں نے سوال کیا، 10 بستہ سوال کیا، ادب سے سوال کیا۔ میں نے سوال کرتے ہوئے پوچھا آپ کردار بتانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نا کردار بتانا نہیں چاہتے، ہم کردار بنانا چاہتے ہیں، ہم کردار بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کردار بنانا چاہتے ہو؟ کہتے نا صرف کردار بنانا نہیں چاہتے بلکہ کردار کی تاریخ بنانا چاہتے، نمونہ بنانا چاہتے، طریقہ بنانا چاہتے، انداز بنانا چاہتے۔ کل کو یہ نہ ہو کہ گھر میں بیٹھ کے کہے میں تو ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہوں، صرف تعلق کی بنیاد میں کہہ دے میں ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہوں، صرف واسطے کی وجہ سے کہہ دے میں ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہوں۔ یوں نہ ہو بلکہ کردار بتاتے لوگوں کو دیکھنا پڑے۔ یہ بیٹھ کر کرنے سے باتیں نہیں ہیں، دوسروں کو دیکھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو
کچھ چھوڑ رہے ہیں اور سبھی کچھ چھوڑ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو رہے ہیں اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بڑھ کر میدان میں ٹوٹنا چاہتے ہیں. ٹوٹ کر کیا کرو گے؟ مذاکرات کر لو گے, معاہدہ کرو گے, گلے ملو گے, ساتھ بٹھا لو گے, اتحاد کی باتیں کر لو گے, محبت کے گن گالو گے, آپس میں اقرار کر لو گے, ایک دوسرے سے مسافہ کر لو گے, دفتر میں بیٹھ جاؤ گے, مٹھائی کھا لو گے, کھانا کھا لو گے, باہر نکل جاؤ گے, گلے ملا لو گے اور پھر کہو گے ہم دفاع ختم نبوت کر کے کہنے لگے نانا راستے سارے بند کر کے جا رہے ہیں, عظیمت کا راستہ سکھا کر جا رہے ہیں, اور عظیمت کے راستے پر چلو گے تو عظیمت بنو گے, نہیں چلو گے تو عظیمت نہیں کہلوگے. صحابہ نے بتا دیا باہر نکل کر کمرے میں بیٹھے نہیں, دفاع ختم نبوت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تلوار اٹھا لیے, نیام سے نکال لیے, میدان عمل میں آگے للکارا ہے, ختم نبوت کے منکر کو للکارا ہے. آجا تو نے پیارے رسول, پیارے حبیب حمدہ جلال عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شافع محشر جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی ذات گرامی پر حملہ کیا ہے تو غلامان رسول, عشاقان رسول, خدام رسول اور تابعداران رسول, طرفداران رسول, پیغمبر کا یار اور وفادار نکل پڑے ہیں, میدان میں نکلیں گے, پھر تلواریں چل گئی, پھر تیر چل گئے, پھر بیسے چل گئے, پھر گردنیں کٹ گئی, پھر وجود زخمی ہو گئے, لاشیں گر گئے, لاشیں چڑھ گئے, مگر ختم نبوت کے معاذ کو نہیں چھوڑا. آج پوچھنے والا مجھ سے پوچھتا ہے فاروقی صاحب کون سی دنیا میں ہمیں لے کر جا رہے ہو, کون سے لوگ لوٹانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں اس دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں جس دنیا میں باتوں سے کام نہیں چلتا, اس دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں جس دنیا میں معیاروں سے کام نہیں چلتا, اس دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں جس دنیا میں سوائے کردار کے اور کچھ نہیں ملتا. جنہوں نے اپنے کردار میں صبر کر کے دنیا کو بتایا عشق کیا ہوتا ہے, محبت کیا ہوتی ہے, عظمت کیا ہوتی ہے, دین کیا ہوتا ہے, شریعت کیا ہوتی ہے, آقا سے اظہار کیا ہوتا ہے, محبت کے انداز کیا ہوتے ہیں, محبت کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اور دنیا والوں یہ سب کچھ سمجھنا چاہو گے پھر کسی کے گھر پر جانا پڑے گا اور در در مت گھومو, پھر کسی کے در در پر جانا پڑے گا اور در در پہ جاؤ گے تو دور دور ہو جاؤ گے, در در پہ جاؤ گے تو دور دور ہو جاؤ گے. تمہیں اس در پہ لے جاتا ہوں جس میں دوری نہیں ہے, جس میں جانے سے عزت ملتی ہے. کسی اور در پہ جاؤ گے دور دور ہو جاؤ گے, اس در پہ جاؤ گے ازبر ہو جاؤ گے, کسی اور در پہ جاؤ گے دور دور ہو جاؤ گے, اس در پہ جاؤ گے ازبر ہو جاؤ گے, امتی رہ کر آسمان کے ستارے بن جاؤ گے. مٹی ہو کر آسمان کے ستارے بن جاؤ گے. توجہ, میں چاہتا ہوں کہ وقت سے پہلے بات ختم کروں, توجہ میری طرف ہے. میں مٹی ہو کر ذرے ہو کر ستارے بن جاؤ گے, غلام ہو کر آقا بن جاؤ گے, اور ذرے ہو کر ستارے بن جاؤ گے, غلام ہو کر آقا بن جاؤ گے. تابعداری بھی آؤ گے, کہیں اور سے آؤ گے, کچھ اور بن جاؤ گے. کہنے والے نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا دفاع ختم نبوت کردار صحابہ. کیا بھائی کردار صحابہ؟ ارے یہ حبشہ سے بلال آیا تھا, یہ حبشہ سے بلال آیا تھا, یہ رنگ کا کالا تھا, گلے میں غلامی کا توق تھا, گلے میں غلامی کا توق تھا, رنگ کا کالا تھا, وطن سے بے وطن تھا, لیکن جب باری آئی تھی چھت پر چڑھنے کی, جب باری آئی تھی چھت پر چڑھنے کی, کوئی اور تو نہیں چڑھا تھا. او بابا یہ وہی تھا نا جو حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا, اور حضور کسی
کے کالے بلال کی کالی کالی آنکھوں میں سفید قسم کے موتی آ گئے تھے اور موتی کالے کالے رخسار پر آ کر رک کر کہہ رہے تھے ربا تیرا شکر ہے تو نے عزت اور ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر یہی میں رکھی ہوتی یہ آ جاتا میں کہاں سے آتا، تو نے بتا دیا یہاں یہ اور وہ نہیں چلتا، یہاں تو کردار چلتا ہے۔ یہاں تو کردار چلتا ہے۔ ارے بابا ختم نبوت کا دفاع عنوان ہے، جب عنوان یہ ہے کہ دفاع ختم نبوت تو جواب ہے کردار صحابہ، جب کہتے اسلام بڑا مذہب ہے تو جواب آتا ہے کردار صحابہ، جب کہا جاتا ہے اسلام بلندی بھی ہے جواب آتا ہے کردار صحابہ، جب بات آتی ہے قرآن آج بھی موجود ہے جواب آتا ہے کردار صحابہ، جب بات آتی ہے آزادی ہو رہی ہے جواب آتا ہے کردار صحابہ، جب دنیا میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے جواب آتا ہے کردار صحابہ، جب پہاڑوں اور بلندیوں پہ مسلم نظر آتا ہے کہا جاتا ہے کردار صحابہ، جب بدر فتح ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کردار صحابہ، اور فتح ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کردار صحابہ، جب باطل بھاگ رہا ہے کہا جاتا ہے کردار صحابہ، جب ابو جہل زمین پر پڑا ہوا ہے اور بچے گڑے پر چڑھے ہوئے تو کہا جاتا ہے کردار صحابہ، جب جس دنیا فتح ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے کردار صحابہ، جب خیبر ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے کردار صحابہ، جب زمین پہ اسلام پھیل رہا ہے تو کہا جاتا ہے کردار صحابہ، جب چریوں میں گھوڑے چل رہے ہوتے کہا جاتا ہے کردار صحابہ، جب پہاڑ کی چوٹی پہ آزاد کی صدائیں آتی ہے کہا جاتا ہے کردار صحابہ، آج بھی قرآن مسجد میں مکتب میں مدرسے میں خانقاہوں میں گلیوں میں بازاروں میں علاقوں میں شہروں میں قوموں میں نظریوں میں مکینوں میں مکانوں میں گونج رہا ہے، جواب آتا ہے کردار صحابہ، حج کے موقع پہ حاجی اعمال کر رہے ہوتے جواب آتا ہے کردار صحابہ، مطاف و مناف کے لوگ گھوم رہے ہوتے جواب آتا ہے کردار صحابہ، آرام باندھے طواف ہو رہا ہے جواب آتا ہے کردار صحابہ، صفا مروا میں دوڑ ہوتی ہے جواب آتا ہے کردار صحابہ، دنیا میں اسلام غالب ہو گیا جواب آتا ہے کردار صحابہ، تو میں مومن ہو گئے کہا جاتا ہے کردار صحابہ، کائنات کی دنیا کے وقت دین پہنچ گیا کہا جاتا ہے کردار صحابہ، مکاتب مساجد مدارس خانقاہیں جہاد مجاہدین مبلغین داعین متقین پرہیزگار دنیا میں نظر آتے پلٹ کر دیکھو تو نظر آتا ہے کردار صحابہ، رہتی دنیا تک دین باقی رہے گا، پلٹ کر دیکھ ایک چیز نظر آتی ہے جسے کہا جاتا ہے کردار صحابہ۔ کیا بھائی قدرت کی شان دیکھو، آج کا عنوان دیکھو، قدرت کی شان دیکھو، آج کا عنوان دیکھو، تاریخ کا انتخاب دیکھو، واقعات دیکھو، واقعات دیکھو، واقعات دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، پچھلی تاریخ دیکھو، آج کی تاریخ دیکھو، نقشہ کھینچو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ذرا بتاؤ یہ کیا ہے، عنوان کیا ہے، کہتے ہیں دفاع ختم نبوت اور کردار صحابہ، بات ہی ساری آگے یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ ارے میری جماعت کے لوگوں میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تم عنوان ہی ایسا لاتے ہو جس عنوان کی وار سے ایسی مار پڑتی ہے، تم عنوان ہی ایسا لاتے ہو جس عنوان کی وار سے مار ایسے پڑتی ہے کہ اٹھنے کو طبیعت ہوتی نہیں۔ ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، ہم کہیں نہ ہم کیوں کہیں، ہمارا عنوان بولتا ہے، ہمارا عنوان بولتا ہے، ہمارا حال ماضی مستقبل بولتا ہے، کردار بولتا ہے، حالات بولتے ہیں، حالات بولتے ہیں، افراد بولتے ہیں، قرب و جوار بولتا ہے، قرب و جوال بولتا ہے، دل بولتا ہے، دماغ بولتا ہے، بولتا ہے دفاع ختم نبوت، کردار صحابہ، کردار صحابہ، کردار صحابہ۔ اور سمجھو میری بات، اگر کردار صحابہ کو درمیان سے نکال دو پھر پیچھے بچتا سارا اسلام، ساری دین، حقیقت، حقانیت، صداقت، دیانت، امانت، شرف، حیا، وفا، جرأت، بہادری، دلیری، حکومت، ریاست، ادب، قانون، آئین، منشور، دستور، ضابطے، حیا، خوبیوں، اصول، فضائل، مناقب، عزت،
عظمت سیرت فضیلت منقبت عظمت رات دن اجالے شام دن علم حدیث قرآن ہر چیز کو پلٹ کر دیکھیے ہر چیز نظر آئے گی مگر یوں نہیں آئے گی کردار صحابہ میں نظر آئے گی ہاں حضور نے سب کچھ علم دیا انہوں نے لیا صرف لے کر بیٹھ نہیں گئے کہ ہم نے نبی سے لے لیا یا کعبے لے لیا یا بیت اللہ میں لے لیا ہم نے گھر کے اندر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لیا یہ کہہ کر بیٹھ نہیں گئے بلکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر پھر نکل پڑے سو نکل پڑے پھر خود کو منوایا نہیں گئے دنیا نے خود پھر خود کو منوایا نہیں دنیا نے پھر مان لیا اپنوں نے بھی بیگانوں نے بھی دوستوں نے بھی دشمنوں نے بھی ہر طرف سے پھر ادائیں آئیں پھر صدائیں آئیں مان لیا تو کیا مان کر کہا جدھر دیکھا جدھر سے دیکھا جس نظر سے دیکھا جس قوم سے دیکھا جس قبیلے سے دیکھا جس سے ہمارے نعرے پہ منہ چڑھایا کسی کو برا بھی لگا پھر بھی اسے کہنے پڑا صحابہ 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 اونچی صحابہ میں دایاں ہاتھ کھڑا کروں یا بایاں لگتے نعرے خاموش ہو جاتے ہیں اور کھلے منہ چپ ہو جاتے ہیں ذرا ایک مرتبہ ہو جائے لکھنے والوں لکھنا جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ لکھے جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ لکھے اجازت ہے لکھنا یہ ہاتھ کھڑا کیا تھا بول پڑے تھے یہ کھڑا کیا تھا چپ ہو گئے تھے یہ ماننے والے ہیں یہ ماننے والے ہیں ہر کسی کی نہیں ماننے والوں کی ماننے والے یہ ماننے والے ہیں ہر کسی کو نہیں ماننے والوں کی ماننے والے مدح صحابہ کرو گے دفاع صحابہ کرو گے صحابہ کرو گے واہ